وأوحي إلي هذا القرآن منذركم به ومن بلغ اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ سامعین حضرات، یہ احیا ملٹی میڈیا کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ahya.org، یعنی ahya.org۔ یا رسول اللہ وطن کے لیے لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ قوم کے لیے لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ عصبیت میں لڑ رہا ہے، آزادی کے لیے جنگ ہے۔ کہا نہیں، جو آزادی کے لیے لڑے، وطن کے لیے لڑے، قوم کے لیے لڑے، برادری کے لیے لڑے، اس کی لڑائی جہاد نہیں ہے، جہاد اس کی ہے جو شرک کے اڈوں کو مٹاتا ہے، توحید کے اڈے قائم کرتا ہے۔ آج ہمارا جہاد کس کے لیے ہے؟ آج ہماری جنگ کس کے لیے؟ کشمیر بنے گا پاکستان، اسلام آ جائے گا؟ کس کی حکومت آئے گی؟ جنرل صاحب کی، پرویز مشرف کی، یا نواز شریف کی، یا بھٹو کی؟ تیسرا تو کوئی نہیں، چوتھا تو کوئی نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کفر ہے، الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، اور اسی جمہوری حکومت کو پھیلانے کے لیے کشمیر میں بندے بھی بڑھواؤ، جانیں بھی لٹواؤ، مال بھی دو، اور نعرے لگاؤ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ کی قسم، یہ جنگ، یہ لڑائی اسلام کی نہیں، سیاست کی لڑائی ہے، یہ وطنیت کی لڑائی ہے۔ اور وطن پرستی اسلام میں ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ ہم نے کس چیز کو جہاد سمجھا ہے؟ ہم نے کس چیز کو اسلام سمجھا ہے؟ کس کے لیے جانیں دی جا رہی ہے؟ کس کے لیے چندے دیے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے ٹریننگیں ہیں؟ کشمیر میں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کشمیر میں جھونپڑیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، کشمیر میں لاشیں گر رہے ہیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، تجھے کشمیر میں بہن کی لٹتی ہوئی عزت نظر آتی ہے، پاکستان میں رب کی لٹتی ہوئی توحید نظر نہیں آتی؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور اللہ کی عزت، اللہ کی توحید، اللہ کی غیرت کہاں گئی؟ آج زندہ رب کے ہوتے ہوئے حجویری کو داتا کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کی چوکھٹ پہ سجدے ہو رہے یا نہیں؟ اس کے سامنے رویا جا رہا یا نہیں؟ اٹھو، رب کے کلام کی اس آیت کو لے کر اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اے نبی وجاہدہم بہی، وجاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے نبی قرآن کو سینے سے لگاؤ اور مشرکین مکہ سے سب سے بڑا جہاد کرو۔ ان کی پیشانیاں لات کے سامنے جھکتی ہے، اے نبی وہ عرب کے سامنے جھکواؤ۔ قوم کو کشمیر کی آزادی کی دعوت دینے والوں، قوم کو کشمیر میں لٹتی ہوئی عزتیں بتانے والوں، قوم کو کشمیر میں بہتا ہوا لہو بتانے والوں، قوم کو بتاؤ، تم جس کو داتا کہتے ہو، اگر داتا کہتے کہتے مر گئے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ تم جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، تم جس کو حاجت روا سمجھتے ہو، تم نے جس کو مختار کل مانا ہے، اگر اسی شرک کے عقیدے پر ہے، تم کشمیر میں جاؤ، فلسطین میں جاؤ، افغانستان میں جاؤ، دنیا میں جہاں مرضی جہاد کر لو، اگر تم نے علی کو مشکل کشا مانا، ابو جہل کے ساتھ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ اور یارو توحید کو سمجھو، خدا کا واسطہ ہے توحید کو سمجھو، رب کی اس عزت کو سمجھو جو رب نے اپنے نبی سے کہا تھا، اے نبی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے نبی جان لے، اے نبی اس کا علم حاصل کر لے، اے نبی دل میں اتار لے، کس چیز کو؟ کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور ایک اور بات بھی کہہ دوں جو شاید کوئی اور مولوی نہ سنائے، کوئی قانون ساز، قومی اسمبلی قانون ساز، پارلیمنٹ قانون ساز نہیں، ان الحکم الا للہ، حکومت اگر کسی کی ہے، قانون ہے، نظام ہے، تو عرش والے رب کا ہے۔ لوٹاؤ قرآن کی طرف، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ۔ اور تمہاری پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ووٹ کاسٹ کر کے اپنی اسمبلی کے ممبران کو یہ حق دینے والوں
کہ ممبر صاحب جاؤ اسمبلی میں 5 سال کے لیے تمہیں NOC دے رہا ہوں، جو 2/3 اکثریت مان لے اس کو قانون بنا کے نافذ کر دو. یہ ایسے شرک ہے جیسے قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، یہ ایسے کفر ہے جیسے اللہ کا انکار کرنا کفر ہے. نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ. اسمبلی کی بات نہیں، صدر اور وزیر اعظم کی بات نہیں. اے لوگوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے، اپنی منمانی سے میرے دین میں کوئی اضافہ کرے، کوئی قانون بنائے، میں محمد کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شہر کو کاٹ دوں گا. وَمَا أَنْتُمْ عَنْهُ حَاجِزِينَ. تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا نہیں سکتا. جس دین میں اور جس دین میں محمد قانون ساز نہیں، کیا قومی اسمبلی قانون ساز بن سکتی ہے؟ ہم نے الیکشن کو اپنے سر پہ بٹھایا، یہودیوں کی چوسی ہوئی پھینکی ہوئی ہڈی کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا. نہیں جی، گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی. دین اور ہے، جمہوریت اور ہے، جمہوریت میں بے نظیر آئے نواز شریف آئے. نہیں، یہ ایسے کفر ہے جیسے کسی غیر کو پکارنا رب کے علاوہ کفر ہے. اسلام کو سمجھو، اپنی توحید کو سمجھو. اور پھر اس میں سب سے بڑا کفر کون سا ہے؟ اس میں سب سے بڑا کفر کون سا ہے؟ وہ یہ اسمبلی جو کہتی ہے جی آپ 2/3 اکثریت میں جو قانون کا پاس کروانا چاہیں وہ پاس ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. سود آج پاکستان میں حلال ہے یا نہیں؟ عدالت میں جاؤ، کشمیر بنے گا پاکستان. عدالت میں جاؤ، کہو رب نے قرآن میں سود کو حرام قرار دیا. پاکستان اسلامی جمہوریہ کی عدالت جواب دے گی مانتے ہیں، رب نے حرام قرار دیا، قومی اسمبلی نے ابھی تک اس کو حرام قرار، پارلیمنٹ نے ابھی تک حرام قرار. اگر حرام قرار دلوانا ہے رب کا قرآن نہ لاؤ، بلکہ پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت لے کر آؤ. اور کون ہے جو میرے رب کے قرآن کو ٹھکرانے کی قوت رکھتا ہو؟ کون ہے جو میرے رب کے قرآن کو اس طرح پھینکتا ہو کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہو شراب حرام ہے؟ ہاں، قرآن میں حرام ہے، سن 73 کے آئین میں حرام. پھر یہ مولوی بھی، یہ غیر مولوی بھی اسمبلی میں جا کے حلف اٹھاتے ہیں. ہم حلف اٹھاتے ہیں کس بات کا؟ میں آئین کا پابند رہوں گا. کس کا پابند رہوں گا؟ ملک میں آئین کو بالادستی ہوگی. اور اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اگر تم پابند ہو تو شریعت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اس ملک میں جس میں کفر کی حکومت کا یوں راج ہے، تم چاہتے ہو کشمیر کو لا کے پاکستان سے ملا دو تاکہ جو جمہوریت کا نظام، کفر کا نظام یہاں پر ہے وہی کشمیر میں آ جائے. فرق کیا پڑے گا؟ ایک فرق پڑے گا کہ ادھر ابھی تک رام چندر کی حکومت ہے، ادھر خدا بخش کی حکومت ہے. مجھے معاف کر دینا، میری باتیں کڑوی ہیں، لیکن شوگر والے مریض کو آرام کب آتا ہے؟ جب کڑوی گولی دو. میٹھی گولی سے زہر اور پھیلے گا بابا. ادھر رام چندر کی حکومت اور ادھر خدا بخش کی حکومت. یہاں پر غریب نواز ہے، یہاں پر علی حجویری داتا گنج بخش ہے. لوگوں اپنے عقیدوں کو سمجھو. یہ دین عقل مندوں کے لیے ہے، بے عقلوں کے لیے دین. ہر عمل کو لاؤ، ہر عمل کو پیش کرو کس چیز پر لا کر؟ سنت محمد رسول اللہ پر لا کر. اگر اس میں 2 شرطیں ہیں، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور وہ عمل نبی کی سنت کے مطابق ہے، تو پھر سمجھ لو آپ کا یہ عمل مقبول ہے. اور اگر نہیں تو پھر یہ عمل آپ کو فائدہ دے سکتا. لا الہ الا اللہ. آئیے اب جو اعمال ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، جو اعمال ہمیں سکھائے جاتے ہیں، ان کو رب کے اس قرآن پر پیش کر کے دیکھیں. کیا یہ اعمال اعمال صالح ہیں یا یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے قرآن بھی انکاری ہے اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکاری ہے؟ یہ ہے جی بہشتی زیور. کون سا زیور؟ ہائے ہائے. اس پر عمل کر کے کہاں جاؤ گے؟ تعمیری کتب خانہ، کالج روڈ، راولپنڈی. کہتے ہیں جو اس پہ عمل کرے گا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. بہشتی زیور ہے، بہشت کا ٹکٹ کھل گیا. نبی کہتے ہیں اگر کسی کے گھر پہ جادو ہو، کوئی جن کا اثر ہو، آسیب ہو، تو کیا کرو؟ سورت بقرہ گھر میں پڑھو.
کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آیت الکرسی پڑھو, معوذتین پڑھو. حکیم الامت, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھائی, پردے داروں کا نام نہیں لیا کرتے ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر کے اندر جادو ہو تو وہ یہ تعویذ بنائے 8 1 6 3 5 7 4 9 2, یہ تعویذ بنائے. اچھا مزے کی بات, آپ نے آج تک دیکھے ہوں گے تعویذ جس پہ یا علی یا حسن یا حسین, دیکھے ہیں نا ایسے تعویذ ملتے ہیں. نیا تعویذ دے رہے ہیں, یہ بنا کر نیچے لکھو فرعون, قارون, حامان, شداد, نمرود, ابلیس, ان کا یہ تعویذ بنا کر اپنے گھر میں لٹکاؤ, جن بھاگ جائیں گے, شیطان آ جائیں گے, کیونکہ شیطان کا نام لکھا ہوا نا. اب یہ عمل اٹھاؤ اور پیش کرو سنت محمد رسول اللہ پر. آپ نے فرمایا میرے نبی کا فیصلہ ہے, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. لا الہ الا اللہ. اچھا وہی بات کہ یہ بزرگوں کے نام کے, جبرائیل میکائیل کے نام کے تعویذ سنے ہیں. ایک اور تعویذ سن لو, اوپر 786, نیچے 2 4 6 8 8 6 4 2 4 2 8 6 6 8 2 4, اور اس کے بعد پھر نیچے لکھو کہ اللہ الہی بحرمت فلاں 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 فلاں, اور پھر وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ, اللہ ان بزرگوں کا واسطہ ہے, ان بزرگوں کے کتوں کا بھی واسطہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ رہے, جبرائیل کا وعدہ آنے کا, جبرائیل نہیں آئے. جب دوبارہ آئے تو پوچھا جبرائیل تم سلام ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے سگے مدینہ تھا. بھائی مدینے کا کتا تھا نا, پاکستان سے تو نہیں گیا ہوا تھا وہاں پر. یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے سگے مدینہ تھا, اور جس گھر میں سگے مدینہ ہو رحمت کا فرشتہ, اور جس گھر میں مدینے کتوں کے نام کے تعویذ لکھے ہو وہاں پر تو ضرور رحمت آئے گی. اچھا مزے کی بات, یہ کتا کتنے کا ہوتا ہے جی؟ 2 کلو کا ہوگا زیادہ. جہاں 2 کلو کا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہ آئے, جہاں 2.5 من کے کتے ہو وہاں ضرور رحمت پہنچے گی. ہاں جی, ہم سگانے مدینہ, ہم نبی کی چارپائی کے نیچے نبی کے مدینے کا کتا, جبرائیل اس گھر میں. اٹھاؤ اس عمل کو, اٹھاؤ اس عمل کو, پیش کرو سنت محمد رسول اللہ پر. نبی فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اچھا ہم کرامات کے منکر نہیں, ہم کرامات مانتے ہیں, بزرگوں کی کرامات تسلیم کرتے ہیں, پر بزرگ کون ہو؟ سر سے لے کے پاؤں تک شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر. ایسے بزرگ نہ ہو یہاں سے لے کے وہاں تک بالکل ننگے, کوئی چیز نہیں, نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہیں. کوئی پوچھے یہ کون ہے؟ ابے بابا ان کو کچھ نہیں کہنا. کیوں؟ یہ پہنچی بھی سرکاراں ہیں, یہ پہنچی بھی سرکاریں ہیں. اب ایسی پہنچی سرکار کی سنو. حکیم الامت فرماتے ہیں ایک بزرگ کا فرمان ہے, ہماری پیر کی ایک مریدنی تھی, ان کا لڑکا اسکول میں پڑھتا تھا, استاد نے کسی کام کو بھیجا, صفحہ نمبر 40, اصلی بہشتی زیور 8واں حصہ, 19 نمبر واقعہ. سکول میں جا رہا تھا, استاد کے کام کہ دریا میں گر کے مر گیا, دریا میں گر کے مر گیا. مولوی صاحب اٹھے, اس مریدنی کے گھر پہنچ گئے کہ بی بی تیرا بیٹا جو ہے نا وہ آج اس طرح دریا میں گر کے مر گیا, صبر کر, شکر کر, اللہ تجھے اس مصیبت میں. اس نے کہا ہے میرا بیٹا مر گیا؟ کہا مر گیا. کہا نہیں وہ نہیں مر سکتا. کہا ہے بابا وہ تو صبح کا مرا پڑا ہے, اب تو شام ہو گئی. نہیں نہیں وہ نہیں مرے گا, چلو مجھے لے کے چلو. مریدنی کو لے کے آگے. اب یہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہے, اس بیٹے کا نام لے کر اپنے کا اس کو پکارا اور کہنے لگی بیٹے بیٹے. وہ فوراً دریا سے کہتا جی اماں جی, باہر آیا, مر گیا. صبح کا ڈوبا ہوا, شام کو اس کی ماں آئی, کہنے لگی بیٹے. انہیں فوراً سر بنا جی اماں جی. یہ کچھوے کی اولاد تھی, یہ مچھلی کا بچہ تھا جو صبح سے لے کے شام تک پانی میں زندہ رہا. جب باہر نکلا تو پیر صاحب سے پوچھا حضرت یہ کیا چیز ہے؟ کہا اس عورت کا ایک خاص مقام یہ ہے کہ جب اس پر مصیبت آنی ہوتی ہے تو اوپر سے اطلاع مل جاتی ہے کہ تجھ پر اب فلاں مصیبت آئے گی. اس مصیبت کی اطلاع نہیں مل سکی تو مصیبت بھی ٹل گئی. تو کس نے اطلاع دینی تھی؟ اللہ نے دینی تھی نا. تو اللہ نے نہیں دی, پھر اللہ بھول گیا. اللہ کا قرآن اٹھاؤ, جو ایک دفعہ مر جائے وہ دوبارہ
یہ موت و حیات کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اعمال جو امت کو پڑھائے جا رہے، یہ اعمال جو امت کو سمجھائے جا رہے. ایک پہلے اعمال آپ نے دیکھ لیے، مقبول اعمال. ہر وہ عمل مقبول ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اور محمد رسول اللہ کی سنت ہو. ہر وہ عمل مردود ہے، وہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جس میں اللہ کی رضا نہ ہو اور محمد کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی گود میں تو ابراہیم نے دم توڑا، وہ 1 گھنٹے بعد زندہ کیوں نہیں ہو گیا؟ نبی کی بیویاں فوت ہوئیں، نبی کی بچیاں فوت ہوئیں، اور یہاں مرے ہوئے کو بڑھیا نے زندہ کر لیا. یہ ہے جی قبر کی زندگی اور موت کے چند مناظر. پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور ہمارے امت کو جوڑنے والوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن غلطی وہی کہ تھوک سے جوڑا جا رہا ہے، ایلفی سے. جب تک امت میں شرک رہے گا یہ امت جڑ سکتی؟ نماز کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ، حب صحابہ کے نام پہ، حب اہل بیت کے نام پر، جہاد کے نام پر، کشمیر کے نام پر یہ امت نہیں جڑے گی. جڑے گی کس نام پر؟ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اس امت میں جب اتحاد ہوگا وہ اللہ کی وحدانیت پر اتحاد ہوگا. وہ دین کو نہ سمجھ سکے جنہوں نے کشمیر کو بنیاد بنا کر بریلویوں تم بھی آؤ، شیعوں تم بھی آؤ، دیوبندیوں تم بھی آؤ، حنفیوں تم بھی آؤ، مرزائیوں تم بھی آؤ، وطن پرستوں تم بھی آؤ، آزادی والوں تم بھی آؤ، آؤ مل کر ہندو کو ماریں، پھر اس کو بھگا لیں گے، پھر آپس میں لڑیں گے. جس طرح افغانستان میں 24 سال سے ہو رہا ہے. روس بھاگ گیا اور آپس میں کیوں؟ سب کا نظریہ ایک نہیں، پہلے نظریہ ایک بناؤ اور وہ اللہ کی وحدانیت ہے. جب توحید سمجھ آ جائے تو پھر گروپنگ 2 ہو سکتی، توحید والوں کی گروپنگ 2 ہو سکتی. یہاں طاہر شاہ صاحب کا مرکز زندہ ہونا. جماعت کے بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں چند سال پہلے بیمار ہو گئے، ہسپتال میں آئے، حالت بگڑ گئی تو والدین کی روحیں پہنچی، کہنے کی تیاری کر بابا چلنے کا ٹائم ہے. مر گیا. ہم نے نہلایا دہلایا، جنازہ پڑھا، یاد رکھنا الفاظ، نہلایا، کفنایا، جنازہ پڑھا. لے کر قبرستان جا رہے تھے کہ چارپائی سے اتر کے نیچے اتر آئے. یہ اعمال ہیں، یہ میں خود رائمنڈ کی جا کر خرید کر لایا، ان کے مرکز سے لے کر آیا، اسی کے لیے وہاں پر میں گیا. اتر کے نیچے آ گئے. میں نے کہا بابا یہ کیا ہو گیا؟ چل کر سیدھے گھر پہنچ گئے. جب گھر پہنچے تو میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے؟ کہا جب میری روح پہلے آسمان پر پہنچی نا تو وہاں مولانا احمد علی لاہوری سے ملاقات ہوئی. کہنے لگا بھائی کہاں آیا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے، اللہ سے پوچھ. کہا پھر پاکستان میں اب جماعت کا کام کون کرے گا؟ تبلیغ کا کام تو اکیلا تو طاہر شاہ تھا، جماعت کو کام کو چلا رہا تھا، اب تو بھی یہاں آ گیا، پیچھے کون رہے گا؟ بابا مجھے کوئی پتا نہیں، اللہ نے مار کے یہاں بلا لیا، میں کیا کرتا. مولوی احمد علی نے پکڑا، مولوی الیاس صاحب کے پاس لے گئے. اللہ کی قسم جس کو یقین نہ آئے سٹیج پہ آ کے پڑھ لو، اور جب پڑھ کے یقین آ جائے تو اس شرک سے توبہ کر لو. مولوی الیاس کے پاس لے گئے کہ مولانا دیکھو بیچارہ ایک تو طاہر صاحب تھا، اب یہ بھی یہاں پر آ گیا، پیچھے پاکستان میں کام کون کرے گا؟ چیلے کون مروائے گا؟ پھیرے کون لگوائے گا؟ مولوی الیاس پکڑ کے رسول اللہ کے پاس لے گئے اور رسول کو شکایت کی. دیکھو رب کی شکایت رب کے رسول کو، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول نے فوراً میری روح کو پلٹنے کا حکم دے دیا اور میں واپس آ گیا. اللہ کہتا ہے جو میرے پاس آ جائے، جس کی روح نکل جائے، امواتن، پھر یہ مردہ ہو جاتا ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہوتا. وما یشعرون ایان یبعثون، پھر اس مرنے والے کو تو یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ قیامت کب آنی ہے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے جو مر جائے، جس کی موت کا وقت آ جائے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن یہاں اللہ مار رہا ہے، پیر صاحب زندہ کر رہے ہیں. یہ عمل مردود عمل ہے، مقبول عمل. یہ ہے مناجات مقبول حکیم الامت صاحب کی، فرید بک ڈیپو، رجسٹرڈ 422 مٹیا محل، جامع مسجد، دلی. اس میں سے صرف دیکھ کر ایک ایک چاول دکھاؤں گا، ٹائم زیادہ نہیں آپ کو لوں گا. ہائے ہائے اللہ کیا کہتا ہے، والذین تدعون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو مرضی پکار لو، جس کو مرضی پکار لو. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو دھاگا ہوتا ہے اس کے دھاگے کے مالک
ممالک بھی، پوری دنیا کے نبی ولی غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جاؤ، اس گٹلی کا دھاگا بھی ہے تو عرش والا رب اس کا مالک ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے حکیم الامت صاحب، کیا عمل سکھا رہے ہیں کہ جب تکلیف آئے، یہ نعت مقبول ہے حضرت کی، کہتے ہیں رسول اللہ فرحمنی، اے رسول اللہ مجھ پہ میری مدد کرو، مجھ پہ رحم کرو، اغیثنی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑو، میری مدد کرو، ادرکنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچاؤ، رسول اللہ خذ بیدی، اے نبی میں غرق ہو رہا ہوں میرے ہاتھ کو پکڑ لو۔ یہی آوازیں بے والے لگائیں، سمجھتے ہو نا بے والے، یہی آوازیں بے والے لگائیں تو مشرک قرار پائیں، اور یہی آواز دال والے لگائیں تو موحد قرار پائیں، اور بے اور دال کو دونوں کو ملا دو تو کیا بنتا ہے؟ جس نے اللہ کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، جو اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتا ہو، وہ شرک کی حالت میں مرے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں دعوت دی جاتی ہے تکلیف آئے تو کس کو پکارو؟ حقیقتنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ارحم علی یا رسول اللہ، خذ بیدی یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے پکار ہے، اور یہی پکار شرک کہلاتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے لوگوں اپنے انبیاء کا ذکر کر کے وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ تو حکیم الامت ہے نا، اللہ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر میرے انبیاء بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال برباد کر ڈالتا۔ اگر محمد الرسول اللہ بھی شرک کرتے، میں اس کے عمل کو بھی، اس عمل کو اٹھاؤ اور پیش کرو اللہ کے قرآن پر، تو اللہ کا قرآن اس عمل کو شرک کہہ رہا ہے، یہ مقبول نہیں بلکہ مردود عمل ہے۔ یہ بھی حکیم الامت صاحب کی ہے امداد المشتاق، اس کے اندر صرف 2-3 واقعے ہیں۔ فرمایا صفحہ نمبر 102، قصہ نمبر 228، حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو کتنا پیارا عمل مل رہا ہے، سنو غور کرو۔ حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، بڑا پیارا ہے کتوں سے، سگے مدینہ ہی ہوگا نا خود ہی۔ ایک کتا سامنے سے گزرا، آپ کی نگاہ اس کتے پر پڑ گئی۔ کس پہ پڑ گئی جی؟ کس کی نگاہ؟ جنید بغدادی سر، نگاہ کتے پر پڑی، اس قدر صاحب کمال ہو گیا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا، اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے، شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے، یہ بستی سے باہر نکلا اور یہ بیٹھا مراقبے کی صورت میں، باقی سب کتوں نے اس کے گرد حلقہ کیا، ذکر کا حلقہ باندھا اور پھر مراقبہ کیا۔ پھر آگے ہنس کر کہتے ہیں جب اس کتے نے باقی کتوں کو دیکھا، وہ بھی سارے صاحب کمال ہو گئے۔ پھر فرمایا یہ کتا باقی کتوں کا شیخ بن گیا، اس کتے شاہ کو ولی، اس کتے شاہ کو۔ اور یہ دعوت کیا دی جا رہی ہے؟ شرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے چلتا ہے جیسے کیڑی چلتی ہے۔ یہ اصل دعوت شرک کی دعوت ہے۔ کیا کہ بزرگوں کی نظروں میں اتنی قوت ہوتی ہے، اگر وہ کتے پر بھی پڑ جائے تو کتا بھی صاحب کمال بن جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور تم نظر کمال کی بات کرتے ہو، ادھر میرا نبی زور لگا چکا، آخری وقت آیا چچا کا، جا کر سرہانے بیٹھ گیا، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں پر رکھا اور کہا یا عم، ہے میرے چچا، اے محمد کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ۔ چچا سے نہ پڑھ، چچا محمد کے کان میں ہی کلمہ کہہ دے، چچا تیرا بھتیجا تجھ سے سوال کرتا ہے، ایک مرتبہ کلمہ تو کہہ دے، میں رب سے سفارش کر کے تجھے بخشوانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن چچا نے کلمہ، رب نے قرآن میں کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو چاہے اپنے چچا کو مسلمان کر لے، تیرے بس میں ہدایت، تیرے ہاتھ میں ہدایت، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پھر اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی، کیا اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ یہ بندے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟
تیرے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت رب کے ہاتھ میں ہے. اور ادھر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. شعر پورا کر دوں. گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتے ہیں شمشیریں. پھر آنکھوں سے ہی سارا کام کر لیں. یہ تصرف کی دعوت ہے کہ ہمارے اولیاء اتنا صاحب کمال تھے، اگر کتے پر بھی نگاہ ڈال دیتے وہ بھی ولی بن جاتا. اور ادھر محمد کی نگاہ ہی نہیں، نگاہ بھی ہے، زبان بھی ہے، درخواست بھی ہے. چچا ایک بار تو کلمہ کہہ دے. لیکن چچا نے کلمہ، یہ دعوت ہے شرک کی. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اور پھر قرآن کی وہی آیت پھر دہراؤں گا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، ان کی یہ پکارنا شرک ہے. اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو سنائی نہیں دیتا. رب کہتا ہے اگر وہ سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتا. پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں. ادھر آؤ. حکیم الامت صاحب یہاں پر یہ نظم نقل کر کے کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیر حاجی امداد اللہ کی نظم ہے، تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا. حاجی امداد اللہ اپنے پیر نور محمد سے کہہ رہے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ. آسرا دنیا میں ہے. ہمیں کس کا آسرا ہے بھائی دنیا میں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی ہے. اور کوئی اور اللہ کے علاوہ کسی اور پہ آسرا لگائے تو پھر اس کا یہ عمل مقبول ہوگا یا مردود؟ کہتے ہیں آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سو اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر میں جب قاضی ہو خدا، تمہارا دامن پکڑ کے یہ کہوں گا برملا، اے نور محمد وقت ہے امداد کا. لوٹاؤ سنت محمد رسول اللہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے، آنسو نبی کے چہرے پر گرے. نبی اٹھ کر بیٹھ گیا. عائشہ کیوں روتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ قیامت یاد آئی، حشر کا دن یاد آیا، میں رو پڑی. آقا دنیا میں سب سے زیادہ پیار آپ کو عائشہ سے ہے، یہ بتاؤ کل قیامت کے دن مجھے یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ میرے نبی نے کہا عائشہ 3 موقع ایسے آئیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا، کوئی کسی کو یاد. اور یہاں دھڑلے سے کہہ رہا ہے جس دن قاضی ہو خدا، تیرا دامن پکڑ کے یہ کہوں گا برملا، اے نور محمد وقت ہے امداد کا. یہ شرک کی دعوت ہے بھائیو، یہ شرک کی دعوت ہے. اللہ ہمیں اس شرک سے بچائے. یہ ایک اور دیکھ کا ایک چاول ارواح ثلاثہ، یہ بھی حکیم الامت کی، صفحہ نمبر 163 حکایت نمبر 147. خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جس کا نام عبداللہ خان تھا، قوم کے راجپوت تھے اور حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے. ان کی یہ حالت تھی، غور کرنا، ان کی یہ حالت تھی اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا. لوٹاؤ قرآن کی طرف. اور ترازو کو نہ بھولنا، قرآن اور حدیث ترازو ہے، جو عمل مطابق ہوگا مقبول ہوگا، جو خلاف ہوگا مردود ہوگا. کرنے والا بھی، کروانے والا بھی، اور وہ عمل بتانے والا بھی. جس کے گھر حمل ہوتا بول کر بتاتے لڑکی ہے تیرے گھر میں ہوگی، تیرے گھر میں لڑکا ہوگا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کسی کو اس کا علم اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ چلتا پھرتا الٹرا ساؤنڈ ہے، جہاں دیکھتا ہے دور سے کہتا ہے. تو پوچھا گیا کہ حضرت کیسے آپ یہ کیسے بتا دیتے ہو؟ کہا جب وہ میرے سامنے آتی ہے نا حاملہ تو بچے کی صورت فوراً باہر نکل آتی ہے. اندر پرنٹنگ پریس لگا نا، چھاپ کے باہر کر دیتا ہے. بچے کی صورت باہر آ جاتی ہے اور بچے کو دیکھ کر میں بتا دیتا ہوں کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوگا اور تیرے گھر میں بیٹی. یہ عمل، یہ بھی شرک کی دعوت ہے. اللہ ہمیں اس شرک کی دعوت سے محفوظ رکھے. 199 صفحے پر قرآن کی آیت کو پہلے یاد رکھنا. جو مر گئے اپنی قبروں میں چلے گئے کون ہے؟ اموات. کیا ہے جی؟ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ. وما یشعرون ایان یبعثون، اٹھائے جانے کا بھی شعور انہیں
حقائق نمبر 205 صفحہ 199 حکیم الامت نے فرمایا ایک صاحب کشف کیا؟ عالم الغیب، جس کو قبروں کے بارے میں دور سے پتہ لگتا اندر کیا ہو رہا ہے، دوربینیں لگائی تھی اس نے، حضرت حافظ صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے، بعد فاتح کہنے لگے بھائی یہ کون بزرگ ہیں؟ بڑے دل لگی باز ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے جاؤ جاؤ کسی مردے پہ فاتحہ پڑھو، زندے پہ پڑھتا ہے بابلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جاؤ کسی مردے پہ پڑھو، میں تو زندہ ہوں۔ اگر تو زندہ ہے تو کوٹھڑی میں کیوں بند ہے؟ تجھے قید کیا ہوا ہے؟ تو باہر کیوں نہیں نکلتا؟ اور اللہ کہتا ہے جو مر گیا وہ مردہ ہے زندہ، اور اس کو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھایا جائے گا۔ اور یہاں ہمیں دعوتیں دی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، یہ کتابیں لکھ کر عقیدے ہمارے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ بابا بزرگ مرتے نہیں ہوتے، ان کی قبروں پہ جاؤ گے جو حاجات ہوں گی ساری پوری ہو جائیں گی، جو مانگو گے یہ تو زندہ ہے۔ انہیں پتا ہے میری قبر پہ چیڑی آئی ہے یا چیڑا آیا ہے، مرید آئی ہے یا مریدنی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 302 حقائق نمبر 367 صفحہ 302 فرمایا میرٹھ ضلع میں ایک مقام پر مولانا یعقوب اور قاسم ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، نانوتوی صاحب نیچے والے پورشن میں، یعقوب صاحب اوپر والے پورشن میں۔ ایک رنڈی، جانتے ہو رنڈی؟ مسجد میں بیٹھا ہوں تشریح نہیں کروں گا، صرف پوچھ رہا ہوں، جانتے ہو نا رنڈی؟ اچھا، ایک رنڈی اپنی چھوکری کو لے کر آئی جو جوان تھی، الفاظ پہ غور کرنا اور سوچنا ہماری غیرت کدھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو بیٹھے ہوئے دیکھے تو کیا کرو گے؟ حضرت سعد قریبی بیٹھے ہوئے کہنے لگے اللہ کی قسم دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ کہا، صحابہ نے حیران ہو کے جب دیکھا تو کہا کہ سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ محمد سعد سے زیادہ صاحب غیرت ہے، اور محمد کا رب محمد سے زیادہ صاحب غیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں یہ رنڈی آئی اپنی جوان بیٹی کو لے کے اور کہا مولانا قاسم سے کہ جناب میری یہ چھوکری بیمار ہے، یہ چھوٹی رنڈن بیمار ہے، اور میری کمائی کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ سمجھتے ہو اس کی کمائی کس چیز کی ہوگی؟ میری کمائی کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ مولانا محتمم صاحب آپ تعویذ دے دیں، دعا کریں یہ ٹھیک ہو جائے، میرا دھندا چلتا رہے۔ مولانا قاسم نے چاہا کہ نہ تو میری وضع میں فرق آئے اور نہ اس کی دل شکنی ہو، اس نے کہا اوپر چلے جاؤ، اور اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو تعویذ بنا کر دے دیا۔ وہ بتانے آئی ہے کہ میں یہ برائی کرتی ہوں اور میری گزر اوقات اسی پر ہے، بجائے اس کو دعوت دینے کے، بجائے اس کو یہ رنڈیوں کا کاروبار بھی تعویذوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ یہ وہ شرکی عقیدے ہیں بھائیوں، جن شرکی عقیدوں کو اگر نہ پہچانا، اگر اس سے توبہ نہ کی، اگر ان لوگوں سے جدا نہ ہوئے تو یاد کرو پھر یہ ایمان ہمارا قابل قبول۔ اللہ کا قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کس بات کی؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے کیا کرو؟ طاغوت سے۔ جب تک تم طاغوت کا کفر نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان، پہلے طاغوت کا کفر کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، پہلے لا الہ کہو، کہہ دو یہ جتنے عقیدے ہیں یہ شرک عقیدے ہیں، اس کو قرآن کی ترازو میں تولو، اگر یہ مردود آئے چھوڑ دو، جدا ہو جاؤ، پھر کہو لا الہ الا اللہ۔ اس میں سے صرف ایک بات کی تذکرۃ الرشید حضرت خلیل احمد رشید احمد گنگوہی صاحب کی صفحہ نمبر 17 جلد 2 میں کہتے ہیں سن لو حق وہی ہے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے صرف میری اتباع پر۔ یہ نبوت کا ڈاکہ ہے یا نہیں؟ حضرت عمر نے کہا آج کے بعد کوئی حج تمتع نہ کرے، کوئی حج تمتع نہ کرے۔ حج کا قافلہ چلا، سگا بیٹا عبداللہ کھڑے ہوئے، اعلان کیا لوگوں میں حج تمتع کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تیرا باپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین روکتا ہے اور تو کرتا ہے؟ جواب میں کیا کہا؟ جواب میں کیا کہا؟ نجات میرے باپ کی بات پر ہے۔ کہا من ابی، کون ہے میرا باپ؟ کیا اتھارٹی ہے میرے باپ کی؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت جو اتری ہے یہ میرے باپ پر نہیں اتری،
بلکہ یہ محمد الرسول اللہ پر اتری ہے. تم مجھے حوالہ دیتے ہو کہ میرے باپ نے یہ کہا. سنو، حقیقت وہ ہے، حق وہ ہے، سچ وہ ہے، قرآن وہ ہے جو محمد الرسول اللہ پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ فتویٰ ہے، نبی کا یہ فرمان ہے. سائل نے کہا اس مسئلے پر ابو بکر و عمر نے یہ کہا ہے. گرج کر کہتے ہیں اور نبی کی بات سن کر ابو بکر و عمر کا حوالہ دینے والے ڈرتا ہوں آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے. میں کہتا ہوں محمد نے یوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کہتا ہے ابو بکر و عمر نے یہ کہا. نجات اگر ہے کس کی بات پر؟ ایک صحابی نبی کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے. صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہر بات کو نہ لکھا کرو. نبی کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں لکھنا چھوڑ دیا. نبی نے دیکھا آج عبداللہ نے نہیں لکھا. کہا کیوں نہیں لکھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں نے مجھے یہ مشورہ دیا. کہا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ. اس ہونٹوں سے جو جدا ہوگا حق ہوگا. رب محمد کی زبان سے جھوٹ ادا نہیں ہونے دیتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کس کا مقام ہے؟ اور یہاں یہ مولوی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ جو میری زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے. اگر نجات لینی ہے تو میرے طریقے پہ. یارو پھر لوٹ آؤ اسی آیت پر. الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا زمین، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھ لے کس کے اعمال صالح ہیں، کس کے اعمال غیر صالح ہیں، کس کے اعمال مقبول ہیں، کس کے اعمال مردود ہیں. ہر وہ عمل مقبول ہے جس عمل میں اللہ کی رضا ہو، محمد کی سنت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر وہ عمل مردود ہے، وہ نماز کے نام پر ہو، تبلیغ کے نام پر ہو، جہاد کے نام پر ہو، بزرگوں کی احترام اور ان کی تکریم کے نام پر ہو، جس عمل میں نہ اللہ کی رضا ہو اور نہ سنت محمد رسول اللہ ہو. وہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو وہ عمل بھی مردود ہے، وہ کرنے والا بھی مردود ہے. اس کو سمجھ کر پھر اس پہ چلنے والا مردود ہے. کیونکہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کیا، کوئی ایسی بات لے کر آیا جو ہم نے نہیں کی، وہ عمل مردود. وہ کرنے والا بھی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں شرک سے بچا دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اللہ موت دے اسی ایمان کی حالت میں دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.